بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ڈکی میں مزید گنجائش نہ رہتی تو ڈالروں کے پلندے مجبوراً پچھلی نشستوں پر ڈھیر کر دیے جاتے۔ بعض اوقات ان پلندوں کو کسی لیڈر کی گاڑی کی ڈکی میں رکھنے والے کسی معمولی فوجی کی قسمت بھی بدل جاتی، اسے بھی افغان جہاد کے ثمرات میں سے کوئی ایک پھل ڈالروں کی ایک گٹھی کی صورت میں مل جاتا۔ اس تمام تر آرگنائزیشن کے باوجود افغان جہاد صراط مستقیم پر نہیں جا رہا تھا، اسے اس سیدھے اور پوتر راستے سے ہٹانے والے روسیوں کے ہیلی کاپٹر گن شپ تھے، جو افغانستان کے دیہات اور مجاہدین کو برباد کرتے چلے جاتے تھے۔ وہ بمبار طیارے تھے جو بے دریغ ہر شے کو تباہ کرتے جاتے تھے۔ ان ہیلی کاپٹر گن شپ اور طیاروں کی آسمانوں پر مسلسل موجودگی امریکیوں اور مجاہدین کے لیے اس جگہ پر درد تھی جس کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ انہیں آسمانوں سے ہٹانے کے لیے SA-7 میزائل استعمال ہوتے تھے جو مکمل طور پر مؤثر نہ تھے، ان کی ہٹ ریشو 30% سے بھی کم تھی، اور روسی اس نقصان کو فوری طور پر پورا کر کے آسمانوں پر اپنی برتری قائم رکھنے میں کامیاب رہتے۔ امریکہ نے بہت دیر صبر کیا، لیکن جب ایول امپائر قوت ایمانی اور ڈالروں کے سامنے ڈٹی رہی تو پھر مجبوراً ایک ایسے ہتھیار کو اسلحہ خانے سے نکالنا پڑا جسے امریکیوں نے صرف تیسری جنگ عظیم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا اور خفیہ رکھا تھا۔ یہ سٹنگز میزائل تھے۔ ان زمانوں میں صرف ایک میزائل کی تیاری پر $1,00,000 کا خرچہ اٹھتا تھا۔ جب سٹنگز ایک مجبوری ہو گئے تو چکلالہ ایئرپورٹ پر C-130 اترنے لگے۔ سعودی ایئر لائن کی فلائٹس پر وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے لگے۔ ان میزائلوں نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ SA-7 جہاں 30% ہٹ کی اہلیت رکھتے تھے، وہاں سٹنگ جب ایک بار فائر کر دی جاتی تھی تو وہ ہیلی کاپٹر گن شپ یا کسی بمبار طیارے کو تباہ کیے بغیر نہ رہتی تھی۔ سٹنگر کی ہٹ اہلیت 100% تھی۔ ہیلی کاپٹر گن شپ اور روسی طیارے مکھیوں کی طرح مارے جانے لگے اور بالآخر روسی ریچھ نے انہیں گراؤنڈ کر دیا۔ جب فضاؤں میں گن شپ اور طیارے نہ رہے تو افغانستان میں ایک عظیم فتح کا میدان صاف ہو گیا۔ مرتضیٰ بیگ کے مجاہد باپ کے ہاتھوں میں بھی کچھ سٹنگر آئے، جن میں سے کچھ آگے گئے اور کچھ پیچھے اس کے پاس رہ گئے۔ کسی ایک سٹنگر کو بیچنے سے 2-3 فیکٹریاں خریدی جا سکتی تھیں۔ کرنل ارتضیٰ بیگ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ صرف ملکی سیاست میں معزز ٹھہرے بلکہ انہوں نے اس عظیم جہاد کے ثمرات کو ایک انڈسٹریل امپائر میں بدل دیا اور ایک آسائشی زندگی کی لطف اندوزی میں شب و روز بسر کرنے لگے۔ مرتضیٰ ان کا کراؤن پرنس تھا، وہ ایک کراؤن پرنس جس کی شان و شوکت کا حقدار ہوتا، وہ نہ صرف اسے بلکہ اس کے قریبی دوستوں کو بھی وافر تعداد میں ملی۔ یاد رہے کہ یہ وہ شان و شوکت نہیں جو کسی برطانوی یا یورپی کراؤن پرنس کے نصیب میں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اس کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وزارت خزانہ ہر وقت انہی کے حساب کتاب پر نظر رکھتی ہے، اور اگر وہ اپنے وظیفے کی رقم سے ذرا تجاوز کریں تو ان کی جواب طلبی ہو جاتی ہے اور ملکی اخبار شور مچا دیتے ہیں۔ ایک پاکستانی کراؤن پرنس جو ایک مجاہد کا بیٹا ہوتا ہے، ان پابندیوں سے ماورا ہوتا ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے۔ مرتضیٰ بیگ اپنے نامور والد کے افغانی جہاد کے کارناموں کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے جوان ہوا۔ ان کتابوں کی اشاعت پر خاصی رقم صرف ہوتی تھی اور انہیں ملک کی اہم ہستیوں، چیدہ کالم نگاروں کے تحفے کے طور بھیجا جاتا تھا۔ ارتضیٰ بیگ اپنے کراؤن پرنس کے سر پر وہی تاج رکھنا چاہتے تھے جس میں سٹنگر، کلیشنکوفوں
راکٹوں اور سفید صفوف کے کوہ نور جڑے ہوئے تھے، اور وہ اس تاج کی حمایت اور سچائی میں اسے اکثر اپنے ساتھ بٹھا کر مدلل لیکچر دیا کرتے تھے، جس میں وہ ثابت کر دیتے تھے کہ سوویت یونین کے بکھرنے میں اس کے پاش پاش ہو جانے میں ان کے بے لوث قوت ایمانی اور مجاہدانہ کاوشوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ لیکچر وہ ہمیشہ تب دیتے جب وہ گئی رات اپنے سیف ہاؤس سے لوٹتے تھے۔ سیف ہاؤس شہر کی ایک تہذیب یافتہ اور گھنی آبادی کے درمیان میں پوشیدہ ایک ایسا گھر تھا جس کی ظاہری صورت سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ دن کے وقت بے آباد لگتا تھا، وہ گئی رات تب آباد ہوتا جب اس کے وسیع پورچ میں مہنگی اور دھندلاتے ہوئے شیشوں والی گاڑیوں کی قطار لگ جاتی۔ سیف ہاؤس ایک دارالایمان تھا کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ امان میں آ جاتا۔ وہ امان سے بے فکر اور لاپرواہ ہو کر ارتضا بیگ کی یونیک مہمان نوازی کے سایہ عاطفت میں آ کر زندگی کی کلفتوں کو کڑوے پانیوں میں ڈبو دیتا، خود بھی ڈوبتا اور دوسروں کو بھی ڈبونے لگتا۔ یہ کڑوے پانی ان کو دنیا مافیا سے بے خبر کر دیتے، اور پھر ارتضا بیگ اسی سیف ہاؤس سے واپسی پر کراؤن پرنس کو اپنے سامنے بٹھا کر لیکچر دیا کرتے تھے۔ کراؤن پرنس بھی اکثر اسی حالت میں ہوتا جس حالت میں قبلہ والد صاحب ہوتے۔ شہر کے تمام ریستورانوں، پرائیویٹ ہوٹلوں اور فارم ہاؤس اس کی زد میں تھے، کیونکہ ایک تو وہ نامور مجاہد اور صنعت کار کا بیٹا تھا، اور دوسرے وہ ہر 2-4 ہفتوں کے بعد ایک نئی سنی پٹرول میں سے اترتا۔ اگرچہ لندن اور پیرس میں بھی کچھ معمولی سی رہائش گاہیں تھیں، وہاں آتا جاتا رہتا، لیکن زندگی کا جو بے حساب اور بے انصاف لطف یہاں تھا وہاں نہ تھا۔ ان غیر ملکی رہائش گاہوں میں کل وقتی ملازم رکھنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ناشتہ خود بنانا پڑتا، لیکن اس بے مہار بے فکر حیات میں کوئی ایک ساتھ آئی۔ اس ساتھ کے یکدم آ جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہ ساتھ شاید انسانی دماغ کے لاتعداد غیر متحرک خلیوں میں سے کسی ایک کے بے جواز متحرک ہو جانے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ایک ساتھ ایسی آ گئی جب مرتضیٰ بیگ نے اپنے کراؤن کو بوجھل محسوس کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس میں سے سٹنگر کلیشن کوفوں، سفید صفوف کی اور سیف ہاؤس سے لوٹنے والے والد صاحب کے منہ سے شراب اور ان کے وجود میں رچی جنس کی نمی کی ناقابل برداشت بو آنے لگی اور وہ باغی ہو گیا۔ ویسے بغاوت کبھی بے جواز نہیں ہوتی، جیسے دہشت گردی بھی کبھی بے جواز نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک عام سا ماجرا ہوا۔ وہ شہر کے سب سے ان کاریگر اور قدیمی ہیئر ڈریسر کے سلون میں آویزاں متعدد قد آدم شیشوں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور دھیان رکھ رہا تھا کہ وہ کہیں اس کے سر کے اس حصے پر کینچی کے وار زیادہ نہ کر دے جہاں اس کے بال چھدرے ہو رہے تھے، اور اس نے سرسری طور پر پوچھا، گلو، تم پچھے 2 ماہ سے کہاں تھے؟ تمہارے کاریگروں کو بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ تم کہاں چلے گئے ہو، کہاں تھے؟ بس بیگ صاحب، میں ادھر ہی تھا۔ وہ یہاں آنے والی کسی خاتون کے ساتھ تو کہیں نہیں نکل گئے تھے؟ نہیں جی، گلو خان کے سفید چہرے پر شرماہٹ آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ تو پھر کہاں تھے؟ مرتضیٰ کو بھی کریدنے میں مزہ آنے لگا۔ آپ بتائیے گا نہیں کسی کو؟ نہیں، کہاں تھے؟ میری زندگی نے ایک کروٹ لی ہے بیگ صاحب۔ وہ برابر میں بال کاٹتے کاریگر کی جانب ایک نظر دیکھ کر سرگوشی میں بولا، میں قبائلی علاقے میں گیا تھا جہاد کی ٹریننگ لینے کے لیے۔ کیا؟ مرتضیٰ بیگ اتنا ششدر ہوا کہ گلو کی کینچی نے اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ایک ہلکا سا زخم لگا دیا۔ گلو خان ایک پڑھا لکھا مغربی موسیقی کا شدید شوقین، صرف نفیس لباس اور ہیئر ڈریسنگ میں
دلچسپی لینے والا نوجوان، جسے مذہب سے عید بقرعید اور جمعہ کی نماز کے سوا کوئی لگاؤ نہ تھا۔ لیکن کیوں گلو؟ آخرت کی بھی تو کوئی فکر کرنی چاہیے مرتضیٰ صاحب، یہ سب کاروبار اور بال بچے کسی کام نہیں آئیں گے، عملی کام آئیں گے۔ جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن گلو ہمارے ملک میں تو کوئی جہاد نہیں ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے خطوں میں تو ہو رہا ہے نا سر، کشمیر میں، چیچنیا میں، افغانستان میں۔ تو مومن کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو کر طاغوتی قوتوں کو شکست دے اور اسلام کا بول بالا کرے۔ اور پاکستان کا تو اللہ تعالی محافظ ہے، یہاں بھی جہاد ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کسی سے ذکر نہ کیجئے گا، لیکن آئندہ چند ہفتوں میں اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے جہاد کی طرف جا رہا ہوں۔ جنت بٹ رہی ہے سر۔ گلو خان عجیب و غریب زبان بول رہا تھا۔ وہ ہمیشہ تازہ ترین انڈین گانوں، کرکٹ میچوں، فلمی سکینڈل اور فیشن شوز کے بارے میں اپنی کینچی سے بھی زیادہ تیزی سے کمنٹری کرتا تھا۔ یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی تبدیلی تھی۔ اس رات بلیک لیبل کی پونی بوتل اور پرانے پنجابی گانوں کے ری مکس پر نخرے دکھانے والی اداکارہ کا وہ بدن جو ٹیلی ویژن پر بے حد جان خیز لگتا تھا، اگرچہ بے لباس خاصا ناتواں لگتا تھا، رات نہ دے سکا۔ پہلی بار کراؤن پرنس کو اپنے کراؤن میں کانٹوں کا احساس ہوا۔ اس نے موبائل پر گلو خان سے رابطہ کیا۔ جی مرتضیٰ بھائی، آپ جب کہیں میں بندوبست کر دوں گا، بلکہ آپ کے ساتھ چلوں گا سر۔ صرف ایک نہ سمجھ میں آنے والی صورتحال کو سمجھنے کے لیے، ایک تجسس کی خاطر، ایک نئے نشے کا تجربہ کرنے کے لیے، اپنے والدین سے یہ کہہ کر وہ چند دوستوں کے ہمراہ بوٹ کلب کراچی میں چند روز گزارنے جا رہا ہے۔ وہ گلو خان کے ہمراہ علاقہ غیر میں ایک جہادی کیمپ میں جا پہنچا۔ سب نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا۔ وہ صاف ستھرے رخساروں والا، داڑھی کے بغیر تھا۔ گلو خان ان سب سے بغل گیر ہوتا تھا۔ وہاں عجیب سے لوگ تھے، تنگ نظر اور متصب، اگرچہ بے حد نڈر اور بے باک تھے۔ ہینڈ گرینیڈ کو تب تک نہ پھینکتے جب تک اس کے پھٹنے کا آخری لمحہ نہ آ جاتا۔ ان میں بیشتر کم پڑھے لکھے تھے اور دیہاتی تھے، جو کیمپ کمانڈر کے وعظ کے دوران سر جھکائے اپنی نو خیز داڑیاں سہلاتے رہتے۔ ان کی سوچ مکمل طور یک طرفہ تھی اور مخالف سمجھ سے آتی ہوئی کوئی بھی سوچ سوائے کفر کے اور کچھ نہ تھی۔ ان کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سرشار تھے، سوچ و سمجھ سے ماورا ہو چکے تھے۔ یہ مرتضیٰ بیگ کے شب و روز سے الگ کوئی اور ہی شب و روز تھے۔ اگرچہ ان میں تنگ نظری اور تعصب تھا، مگر یہ کوئی اور ہی زندگی تھی۔ پنجگانہ نماز، تسبیح، واز اور ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت۔ خوراک بری تھی اور رہائش اس سے بدتر۔ لیکن مرتضیٰ یہ سب کچھ سہ گیا۔ یہ مختلف تھا، ایک نیا نا آشنا نشہ تھا۔ اسے یہ اذیت جھیلنے میں لطف آنے لگا۔ اب وہ دیوار کے اس پار جا کر اپنے آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ یہ محض ایک ایڈونچر نہیں تھا، بلکہ اس کی روح میں کہیں ایک خلش تھی۔ پچھلے جہاد کے ثمرات کے نتیجے میں ابھرنے والے مرتضیٰ بیگ کی انڈسٹریل امپائر اور سیف ہاؤس کی اور اس کے لیکچر کی، اس خلش نے جہادی کیمپ کی سادہ اور پرمشقت زندگی میں سے جنم لیا تھا۔ یہ لوگ کم از کم اس کے باپ سے زیادہ کھرے اور سچے تھے۔ وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، اگرچہ یہ کشمکش بھی اسے بے چین رکھتی تھی کہ اگر مد مخالف بھی مسلمان ہے تو اس کے سامنے جنگ میں اترنا جہاد ہے، اور اسے یقین دلایا جاتا کہ طالبان اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک سچے اسلامی معاشرے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کے جو بھی مخالفین انہیں نیست و نابود کرنا عین جہاد
ہے اگر وہ مزید بحث کرتا تو اسے شک کی نظروں سے دیکھا جاتا، بلکہ اس پر واضح کر دیا گیا کہ ٹریننگ کے خاتمے پر اسے بہر صورت جہاد کے لیے جانا ہوگا، یہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ مرتضیٰ بیگ تھا۔ گندوز میں مرتضیٰ بیگ تھا، ایک ایسا شہر جس کے نام سے بھی وہ ناواقف تھا، اور وہ ایک کلیشن کوف سنبھالے ایک گہری کھائی میں چھپا، کئی روز کی نکات اور بھوک سے نڈال اندیکھے دشمن پر بے تحاشا فائر کر رہا تھا، لاشوں کے انبار میں پھنسا ہوا فائر کر رہا تھا۔ کیوں؟ ایک رد عمل کے نتیجے میں یا دل میں سے زندگی کی لا یعنیت کی جو ہوک اٹھتی ہے اسے جواز دینے کے لیے، لیکن بطور ایک کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے لیے اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ گندوز کی اس کھائی میں جہادی ٹریننگ کے باوجود وہ اتنی اذیت اور لاچارگی کے لیے تیار نہ تھا، آسمانی دشمن کے لیے تیار نہ تھا۔ اس دوران اس کے لب بنچے رہے، دانت ٹوٹنے کو آئے، اور صرف ایک مرتبہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے گرد آلود چہرے میں سے نمایاں ہوئی جب اس نے اپنے چیتا برانڈ جاگرز پر ایک نظر ڈالی۔ یہ واقعی مرتے دم تک ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شہزان سے الفلاح بلڈنگ تک مال روڈ کے فٹ پاتھ کے کنارے کہیں بھی کار پار کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اس نے متعدد پھیرے لگائے اور پھر زیر لب شٹ کہہ کر ایک چھوٹی سی سزوکی کے عین پیچھے اپنی بڑی سی BMW ڈبل پارک کر دی اور اطمینان سے سروس کے شو سٹور میں داخل ہو گیا۔ شو کیس میں جاگرز اور ہائکنگ بوٹس کی ورائٹی نمائش پر تھی، اور وہ ہر ایک کو غور سے دیکھتا جانچتا اندر داخل ہوا تھا۔ آپ کو کس قسم کے جاگرز درکار ہیں سر؟ سیلز مین نے اس کا پاؤں ناپ کے تختے میں فٹ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جو پہاڑوں کی سختیاں برداشت کر سکیں۔ اچھا، تو آپ شمالی علاقوں میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، نانگا پربت اور کیٹو کی جانب؟ میں پہاڑوں کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ایسے جاگرز درکار ہیں جو صحرا اور پہاڑوں میں یکساں کار آمد ہوں۔ سیلز مین نے چیتا برانڈ جاگر کا ایک جوڑا ڈبے میں سے نکال کر اس کے تسمے پروئے اور اس کے پاؤں کے آگے رکھ دیے۔ جناب، ان دنوں یہ بہت پاپولر ہیں، پاکستانی میڈ ہیں، بہت مضبوط ہیں، مرتے دم تک ساتھ دیں گے۔ اور واقعی وہ مرتے دم تک ساتھ دے رہے تھے۔ اس نے پچھلے 3 ہفتوں سے اپنے پاؤں ان میں سے نہیں نکالے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ ان کے اندر اس کے پاؤں کی وہی حالت ہوگی جو اس کے ایک ساتھی کے پاؤں کی تھی۔ کیچڑ اور پانی ان کے اندر مسلسل سرایت کرتا رہا تھا۔ پسینے سے اس کے اندر جو جرابیں تھیں وہ نچڑتی رہتی تھیں، اور اس ساتھی نے جب جاگرز کے بعد جرابیں اتارنے کی کوشش کی تو جلد کا ماس بھی ساتھ ہی اترتا گیا۔ پاؤں اتنے گل چکے تھے کہ گندوز کی کھندقیں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں، اور مرتضیٰ بیگ ان میں پھنسا ہوا فیر کرتا جا رہا تھا۔ کسی اندیکھے دشمن پر ارتضیٰ بیگ کی اس رنگین تصویر پر جو اس کے افغانی جہاد کے کارناموں کی کتاب کے سر ورق پر تھی۔ اس لمحے اسے علم نہ تھا کہ برابر کی خندق میں کوئی چیچی ابو طالب نیم مدہوش پڑا ہے، اور نہ ہی ابو طالب جانتا تھا کہ جس خندق سے مسلسل فیر جا رہا ہے وہاں کوئی مرتضیٰ بیگ بھی ہے۔ اللہ بخش، عبدالوہاب، گل شیر ولی، ہاشم مین اور جانی واکر بھی وہیں کہیں تھے، اور ایک دوسرے کے وجود سے بے خبر تھے، اور اب وہ ہزاروں برسوں سے ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے، یہیں پیدا ہوئے اسی تہ خانے میں، یہاں قلعہ جنگی کے ایک تہ خانے میں۔ جبکہ باہر صبح ہو رہی تھی اور ایک گھوڑا مرا پڑا تھا۔ دھوپ دوسری سیڑھی تک آ گئی تھی، اوپر سے دھوپ اترتی قلعہ جنگی کے سین میں بکھری لاشوں میں ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دھوپ کی تیزی سے وہ سوکھ رہی تھی،
اور ان کے گوشت میں جہاں کہیں کچھ نمی ہوتی وہ بھاپ بن کر اٹھتی تھی۔ 11 بجے تھے، دھوپ دوسری سے تیسری سیڑھی پر تب اترتی جب سورج لاشوں کے عین سر پر آ جاتا۔ اس کے ڈھلنے سے روشنی پھر سے پہلی سیڑھی کی جانب سرکنے لگتی۔ چونکہ وہ اب دوسری سیڑھی پر تھی اس لیے 11 بجے تھے۔ یہ پیمانہ وقت ابو طالب کا اختراع کردہ تھا۔ اس کا گاؤں چیچنیا کی بڑی آبادی والی بستیوں سے طویل فاصلوں پر